الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر ایک کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا ہے، سب کی ڈوبی کو تارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا، دنیا کی ہر چیز اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ اکیلا اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں،
میرے قابل احترام دوست و بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ اپنے بستر پر جانے تک سارا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، معاملات، عبادات، کاروبار، معاشیات، معاشرتی زندگی، تعلقات، رشتہ داریاں، خوشی غمی، ہر چیز کے متعلق ہماری اسلام نے رہنمائی فرمائی۔ کچھ چیزوں کو اختیار کر لینا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، جو دل کو اچھی لگے، جی چاہے اس کو مان لینا، اور جس کو دل نہ کرے اس کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ میرے بندے عباد الرحمن جو اللہ رحمان کے بندے ہیں وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کے سر کے بالوں سے لے کر قدموں تک پورا اسلام نافذ ہو، گھر میں اسلام ہو، ماحول اور معاشرے کے اندر اسلام ہو، اور ہر کام ان کا اسلام اور دین کے مطابق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بھائیو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ جو ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، ہمارے دل کے اندر وہ خواہشات پیدا کرتا ہے، اور جس نے اس کی بات کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا، یہ بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن کہا ہے کہ یہ اللہ رحمان کا بندہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانتا، شیطان کی بات مان لیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتا ہے، تو وہ رحمان کا بندہ نہیں، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، رات اس کے نتنوں کے اندر گزارتا ہے، ناک کے اندر۔ اسی لیے فرمایا اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 دفعہ ناک کو جھاڑو، صبح اٹھنے کی دعا پڑھو، ناک کو 3 دفعہ جھاڑو۔ رات نتنوں میں گزارتا ہے،
اور صبح اٹھ کر باہر نکلتا ہے تو پھر بیٹھ کر تھپکیاں دیتا ہے، نم نم لیل طویل، سو جا ابھی رات بڑی لمبی ہے۔ سویا رہتا ہے بندہ، سورج نکل آتا ہے، پھر اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرتا ہے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے اب تیرا کام ہو گیا ہے۔ اور وہ بندہ نحوست بھرا ہوا بے برکتی لے کر اٹھتا ہے، اس کے کاروبار سے، اس کے کھانے پینے سے، اس کے گھر بار سے، ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شیطان کی بات نہیں مانتا، شیطان پہلے اس کے بالوں کے آخر میں گدی میں 3 گرے لگاتا ہے۔ جو شیطان کی بات نہیں مانتا اٹھ جاتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم بعصمک اموت واحیا، تو جب اٹھ جاتا ہے بندہ تو پھر وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کے گھر کے اوپر برکت ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں، اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے لگو گے شیطان کے بندے بن جاؤ گے، میری بات مانو گے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو گے، عباد الرحمن بنو گے، اللہ کے بندے بنو گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 19ویں سپارے کی سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں اپنے بندوں کی چند ایک نشانیاں ہمارے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، عباد الرحمن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، زمین پر چلتے ہیں بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ، بڑے سکون اور پروقار انداز میں، بڑے حیا اور شرم کی چال چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی چال ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب چل رہے ہوتے، نگاہیں نیچے ہوتی اور یوں محسوس ہو رہا ہوتا جس طرح آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے، آپ کے چلنے کی یہ پوزیشن ہوتی۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میری زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا کہ تو ایڑی مارے اور زمین پھٹ جائے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو میرے پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے کہ اکڑ کر تو اتنا لمبا ہو جائے، تو پھر تیری اکڑ کا کیا فائدہ۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنی باچھیں پھلا پھلا کے، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ لوگوں سے بات نہ کر۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب کل مختار فخور، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی مارنے والے، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور اور گھمنڈ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اس کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سنگھائی جائے گی جو
بہت دور سے 70 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا جی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، نیا ہو، خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے نعمت دی ہو، اس نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ اس کے جسم پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ جس کے پاس حق بات آئے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، وہ مانتا نہیں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہوں انا ولا غیری، میرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں سب کو جانتا ہوں، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل دا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے ہی پتہ ہے سارا، باقی سارے بیوقوف ہی ہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ بندے کا اپنے سے دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ لینا اس کے اعمال کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے سے دوسرے مسلمانوں کو اچھا سمجھنا چاہیے، بہتر سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی مارنے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ اور غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کے اندر جو ہے یہ پستی پیدا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری بات جو ہے، بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چیخنا، چلانا، ظلم و زیادتیاں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خیر الامور اوسطھا، درمیانہ ہر معاملے کے اندر درمیانی راستے کو اختیار کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے تہمند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر غصہ آیا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دنستا چلا جائے گا، دنستا چلا جائے گا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا نا جماعت ہو رہی ہو تو کئی بچے بھی ہمارے بھاگ کے آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ رکھت نہ رہ جائے، تڑپ تو یہ ہوتی ہے نا، رکھت نہ رہ جائے، اور دوڑ کے آ کے شامل ہوتے ہیں۔ اور باہر کہیں میدان میں کوئی جماعت ہو رہی ہو تو پھر لوگوں کو دیکھا ہے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جنازے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ تم دوڑ کر آ کے نماز میں شامل ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا اطمینان اور وقار سے آؤ، آئندہ ایسا نہیں کرنا، جتنا تمہیں نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ ساتھ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ کھڑے ہو کر پڑھ لو، لیکن آؤ آرام سے، آہستگی، پر وقار انداز میں دوڑ کے نہ آؤ۔ تو بڑی حکمتیں ہیں۔ بعض دفعہ بندہ وضو کر کے دوڑنے لگتا ہے تو پاؤں پھسلتا ہے، بندہ گر کے اپنی ٹانگ توڑوا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے کہا کہ آرام سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن جو ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ آرام سے، آہستگی سے، متان تو سنجیدگی سے، پروقار انداز میں، شرم و حیا کی چال چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی چال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اسی انداز سے چلنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرارن آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ کہے۔ قال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خابوا وخاسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ذلیل و خوار ہو گئے، یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، آقا جی یہ کون لوگ ہیں؟ قال المبسل، فرمایا ایک تو وہ بندہ جو اپنی تہمد کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ایک وہ بندہ، والمنان، اور دوسرا جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، تیرے نے فلاں وقت ہم نے یہ کیا تھا تو کیا کر رہا ہے، تو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ بندہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا فروخت کرتا ہے، اللہ دی قسمیں انہیں دی تو مینوں گھر بھی نہیں پہنتی، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کو اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے اپنا سودا فروخت کرتا ہے۔ بھئی صاف کہہ دو جتنا آپ نے پرافٹ لینا ہے، پرافٹ کی کوئی تعداد شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن مارکیٹ سے ہٹ کر نہ ہو، دھوکہ اور فراڈ نہ ہو کہ لینے والے کو پتہ نہیں اور تم اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر ایک چیز 10 روپے کی تم 20 روپے کی بیچ سکتے ہو، تم 100 روپے کی دے دو اس کو، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، ناجائز پرافٹ نہ لو۔ لیکن مارکیٹ کے اعتبار سے اگر وہ 10 روپے کی آپ نے زیادہ چیز لے لی ہے اور مارکیٹ کے اندر وہ 100 روپے کی ہے تو 90 روپے آپ کا پرافٹ، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ 20 کی دو گے 30 کی دو گے تو جن بیچاروں نے 80 کی لی ہے وہ 100 کی بیچ رہے ہیں، وہ تو بیٹھے رہیں گے، مارکیٹ خراب کر دیا آپ نے۔ مارکیٹ کے اعتبار سے آپ جو پرافٹ لے رہے ہیں وہ شرعی طور پر جائز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا 1 دینار دے کر کہ اس کا بکرا لے کر آؤ، قربانی کے لیے جانور لے کر آؤ۔ انہوں نے 1 دینار کے 2 لیے اور ایک جو تھا 1 دینار کا اس میں فروخت کر دیا، بکرا بھی لے آئے دینار بھی لے آئے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا جی کہ 1 دینار کے 2 بکرے لیے، ایک میں نے فروخت کر دیا اور ایک بچ گیا وہ میں لے آیا ہوں، دینار بھی بچ گیا اور بکرا بھی آ گیا۔ آپ نے اس کی تجارت میں برکت کی دعا کی، یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا ہے۔ مارکیٹ کے اعتبار سے آپ پرافٹ لے سکتے ہیں، ناجائز نہیں کرنا، دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا کہ دھوکہ اور فراڈ کر کے آپ زیادہ پیسے حاصل کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا فروخت نہیں کرنا، جو نقص ہے وہ بیان کر دو، چیز کو کوالٹی وائز رکھ دو، یہ چیز 10 روپے کی، وہ 5 روپے کی، وہ 2 روپے کی ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، ہم اس کو پہلے مکس کرتے ہیں، پھر آپ فروٹ والے دیکھیں، آگے انہوں نے بڑے پیارے فروٹ چنے ہوتے ہیں اور اپنے آگے جو ہے نا وہ گھٹیا رکھے ہوتے ہیں، شاپر آپ کو نہیں پکڑائیں گے، وہ جو انہوں نے چنے ہوتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سارا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ نہ کرو۔ یہ فرمایا کہ ایسے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں گئے نا، ہاتھ اس طرح مارا تو نیچے جو تھی وہ گندم جو تھی وہ گیلی تھی اور اوپر جو ڈالا ہوا تھا مال وہ صحیح تھا، تو آپ نے ہاتھ مار کے نیچے سے نکال کر من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ کیا اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ تو فرمایا ایسے بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر، اس میں ایک وہ ہے جو تکبر کے ساتھ اپنی تہمت کو نیچے کرتا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نیچے کرنا ہی تکبر کی علامت ہے۔ بندہ کہ جی میں نے تو تکبر سے نہیں کی، ویسے کی ہوئی ہے، نیچے کرنا ہی تکبر کی علامت ہے۔
تو میرے بھائیوں، یہ ہے ایک مومن اور مسلمان کی چال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من کعبین من الازاری ففی النار۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے اپنی تہمت کو ٹخنوں سے نیچے کیا وہ ٹخنوں تک جہنم کے اندر جائے گا۔ عورتوں کے لیے حکم ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تم نے ویسے بازار میں نہیں نکلنا جس طرح جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے بغیر پردے کے بازار میں نکلتی ہیں۔ تبرج کہتے ہیں کہ بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دکھلاتے ہوئے باہر جو عورتیں نکلتی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے نکلنا ہے۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ساری مسلمان عورتوں سے کہہ دو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر اپنے جسموں کو چھپا کر کے بازار میں نکلیں، بازار کی ایک سائڈ پہ ہو کر چلیں، نظروں کو نیچے کر کے چلیں۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی چال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، وہ حیا کی چال چلتی تھی۔ تو ضرورت تھی، بھائی نہیں تھا تو بکریاں چرانے کے لیے نکلی، عورت باہر نکل سکتی ہے لیکن پردے کے اندر، اختلاط نہ کرے، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام نہ کرے، لیکن پردے میں رہ کر اگر بچیوں کو پڑھانے کے لیے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، سکول میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، پردے کے اندر نکلے، پردے کے اندر آئے، اپنے والدین کے گھر سے اپنے سسرال کے گھر جانا ہے، وہاں سے اپنے والدین کے گھر میں کسی ضرورت کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، شرعی ضرورت ہے تو اجازت ہے، لیکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جس طرح جاہلیت کی عورتیں نکلتی ہیں ویسے تم نے نہیں نکلنا، پتہ چلے یہ مسلمان کی بہو بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ چال ہے مسلمان مرد عورت کی۔ تو یہ ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب جاہلوں سے ان کی بات ہو جائے، بندہ جاہل ہے، دین سے ناواقف ہے اور دنیا کا رسیہ ہے، بدعات اور شرک کے اندر اٹا ہوا ہے، آپ اس کو توحید کی بات سمجھائیں گے اور اس سے آپ سنت کی بات کریں گے، شریعت کی بات کریں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو الجھنا شروع کر دے گا، آپ کا گریبان پکڑ لے گا، آپ الجھ جائیں گے اس کے ساتھ۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ نے اور بھی دین کے بڑے کام کرنے ہیں، دعوت الجہاد کے کام کرنے ہیں، آپ نے اور بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، خدمت خلق کے کام کرنے ہیں، فلاح انسانیت کے کام کرنے ہیں۔ اسی سے الجھ جاؤ گے، یہاں جھگڑنا شروع کر دو گے، کوئی وہ مارے گا، تم مارو گے، کیس ہوگا، وہ تھانے کچہریاں، وہ عدالتیں، پھر تم اسی میں لگے رہو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے الجھنا نہیں، عباد الرحمن الجھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اچھا جی بھائی جان سلام علیکم، تو یہ جدائی کا سلام ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے الجھنے کی، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں ٹھیکیدار بنایا ہے اور نہ ہی داروغہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سونے پیغمبر سے کہتے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے میرے پیغمبر میں نے تمہیں ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ ضرور ان کو بات منوا کے چھڈنی، ان تک بات پہنچا دو، جو مان لے گا تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا تو اس کا اللہ تعالیٰ خود علاج کر لیں گے۔ اس لیے آپ دعوت کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رستے کی طرف، اللہ کہتے ہیں میرے رستے کی طرف بلاؤ، توحید و سنت کی دعوت دو، شریعت کے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرو، بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دانائی کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ بات پہنچا دو۔ نہیں کوئی مانتا، الجھنے کی کوشش کرتا ہے، گلے کو آتا ہے، سلام کر کے گزر جاؤ۔ تمہیں درگزری کو لازم پکڑو اور بالکل نہ الجھو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دعوت دینا ہی چھوڑ دو، وہ چھڈو جی انہاں کوئی بننی ہے اس واسطے تسی رہنی دو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، درگزری کو تم نے لازم پکڑنا ہے، گالی دے دے، دھکا مار دے،
اور کوئی تہمت لگا دے تمہارے اوپر، مقصد تمہارا کیا ہے کہ بھائی کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ اپنی انسلٹ اللہ کی رضا کے لیے قبول کر لینی ہے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے ایک دفعہ بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے آپ نہیں الجھے، نہ آپ نے بدلہ لیا ہے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ کو انسلٹ کرتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے قبول کر لے، مقصد یہ ہو کہ میں نے اس کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ خذ العفو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خذ العفو، درگزری کو لازم پکڑو، وامر بالعرف، لیکن نیکی کا حکم جاری رکھو، یہ نہیں کہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، الجھو نہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے اندر معاف کرنے کی جرت نہیں ہے، اور معافی مانگنے کی بھی جرت نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، یہ بھی جرت نہیں ہے، اور کسی سے معافی مانگ لیں، یہ بھی جرت نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ جرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے کے اندر بھی عزت میں بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا جب میں معافی مانگ لی، لیکن اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سونے پیغمبر کہتے ہیں کہ جو معافی مانگتا ہے یا معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اور بلند کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 2588 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر معاف کرنے کے بھی اور معافی مانگنے کی بھی جرت پیدا کرنی۔ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے فوراً کہیں بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو یار، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ لو اب اس کے دل کے اندر آپ کی عزت پیدا ہوگی یا کہ نفرت پیدا ہوگی؟ عزت پیدا ہوگی، آئندہ آپ کی وہ عزت کرے گا۔ اگر معافی نہیں مانگیں گے تو وہ ہر وقت آپ کے بارے میں، اس کے دل کے اندر جذبات غلط آپ کے بارے میں پیدا ہوں گے، جگہ جگہ پر آپ کے خلاف باتیں کریں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لِلنَّبِيِّ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، کہتی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ احد والے دن آپ کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی تھی کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے سر کے اندر چوٹ لگ گئی، اس سے زیادہ شدت والا دن بھی آپ کے اوپر کبھی آیا ہے؟ تو کہا ہاں، جب میں طائف کے اندر گیا تھا نا، طائف کے اندر دعوت دینے کے لیے توحید کی، تو وہاں کے سرداروں نے مجھے جھٹلا دیا، بلکہ بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ اس کے اوپر نعوذ باللہ پتھر پھینکو۔ وہ پتھر پھینک رہے تھے، میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، پورا جسم، یہاں تک کہ آپ کا جوتا خون کے اندر، یعنی کہ خون زیادہ ہونے کی وجہ سے خون کے اندر پاؤں جم گئے جوتے کے اندر ہی۔ تو میں نے اوپر دیکھا، فرفعت راسی، میں نے دیکھا کہ اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اس نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے غور سے دیکھا تو اس بادل کے ٹکڑے کے اندر جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ حالت دیکھ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور آپ جو کہیں گے وہ کرے گا۔ اتنے میں پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا اس نے مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد مجھے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں، میں یہ دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کر کے یہ بستی جو ہے نا، اس کو پوری کی پوری کو پیس کے رکھ دوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
वक़द बअसनी रब्बी इलैका लितअमुरनी बिअमरिका फमा शिअता, वो फरिश्ता मुझे कहने लगा कि मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है, आप जो भी मुझे हुक्म दे, जो चाहें वो मैं, अल्लाह ने कहा वही तूने कर देना है जो मेरा पैगम्बर कहे। फ़क़ाल रसूल बल अर्जू अन युख़रिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे बल्कि मुझे उम्मीद है, बल अर्जू अन युख़रिजल्लाहु मिन अस्लाब, इनकी पुश्तों से अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा कर देगा मन यअबुदुल्लाह, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे। मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ, तो इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। इसमें मेरे भाइयों कितना बड़ा खुल्क़ अज़ीम है कि आपकी हालत क्या है, पूरा जिस्म पत्थरों के साथ लगा लगा के ज़ख्मी कर दिया गया है, खून बह रहा है, तो आप इतने ज़ख्मी होने की हालत में तो आप यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये नहीं तो इनकी पुश्तों से ऐसे पैदा होंगे। तो मेरे भाइयों हमें समझाया कि ये उम्मीद रखनी है, दरगुजरी को लाजम पकड़ना है, नेकी का हुक्म जारी रखना है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था तो एक देहाती आया, उसने आपके गले के अंदर चादर डाली और चादर डालकर उसने खींचना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ आपकी गर्दन के ऊपर निशान पड़े हुए हैं, निशान पड़ गए उस चादर के। वो कहता क्या है, मुझे भी माल दो, मुझे भी माल दो। सही बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है, आपने उसकी तरफ देखा और देख कर आप मुस्कराए और मुस्करा कर साहबा को कहा भी ऐसी भी दो यार माल, इसे भी दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी से फरमाते हैं लैस शदीदु बिसुरअ इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़बी, बहादुर उसको नहीं कहते कि जो दूसरे को पकड़ के उठा के नीचे रख ले, बहादुर वो है जिसको गुस्सा आए और अपना गुस्सा पी जाए, ये बहादुर है। ऐसी बहादुरी दीन इस्लाम हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अन्ना रजुलन काला या रसूलुल्लाह इन्ना ली कराबतुन, के एक बंदा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे सामने एक बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के रसूल, इन्ना ली कराबतन, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, आसिलुहुम व यक़तऊनी, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, वो मेरे से किता तलकी करते हैं, वो मुझसे पीछे हटते हैं। व आसिनु इलैहिम, मैं उनसे अच्छा सलूक करता हूँ। व युसीऊन ली, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। व अहलमु अनहुम, मैं हिलम से, बुर्दबारी से, अखलाक से पेश आता हूँ। व यजहलून अलैया, वो मेरे साथ जहालत से मेरे साथ पेश आते हैं। क्या करूं मैं? शायद ये मामला आप में से हर किसी के साथ हो, दोनों में से एक तरफ हम जरूर होंगे, हर किसी का ये मसला है। क्या करूं? फ़क़ाल ला इन कुन्त कमा कुल्ता, आपने फरमाया अगर वाकई ऐसे ही है जिस तरह तू कह रहा है, अगर वाकई ऐसे है, ये नहीं कहा आपने मैनू सारा ही पता है, जो कुछ हुंदा ना तेरे नाल मैनू सारा पता है, ये नहीं कहा। आपने क्या कहा? अगर वाकई ऐसा ही है जिस तरह तू मुझे कह रहा है, तो फ़क़ालिमा तासिफुहुम बल मल्लू फ़कअन्नमा तासिफुहुम बल मल्लू वला यज़ालु मअक मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिका। सही मुस्लिम की हदीस है। फिर तू अपना जो काम है वो जारी रख। क्या जारी रख? सिला रहमी करता रहे, अच्छा सलूक करता रहे, हिलम बुर्दबारी और अखलाक से पेश आता रहे, अपना काम जारी रख। तू ऐसे है जिस तरह उनके मुंह के अंदर जहन्नम की राख डाल रहा है, गर्म राख डाल रहा है। और जब तक तू ये अपना काम इसी तरह जारी रखेगा तो अल्लाह ताला तेरी मदद करता रहेगा, अल्लाह तेरी मदद करता रहेगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए
اپنا کام، اگر تو ہمارے اندر ایمان ہے، اگر تو تقوی ہے، اگر للہیت ہے، اگر آخرت کی فکر ہے، اگر جنت حاصل کرنے کی فکر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، تو پھر ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ وہ جاری کیا رکھنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے۔ اگر یہ کرتے رہے تو گویا آپ راکھ ڈال رہے ہیں اور اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بندہ ایک بات برداشت نہیں کر سکتا ہے، ایک بات برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ برداشت اور صبر بھی اللہ نے دینا ہے، اللہ نے ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے عباد الرحمن کی دو صفتیں آپ نے یہاں ایک آیت میں سنی ہیں۔ انشاءاللہ باقی بھی صفات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ رحمان کے بندے ہیں زمین کے اوپر بڑی متانت و سنجیدگی سے، بڑے پروکار انداز میں اور بڑے ہی حیا والی، شرم والی چال چلتے ہیں۔ اور کیسی چال ہوتی ہے؟ احادیث کی روشنی میں آپ نے سن لیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو الجھتے نہیں، لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، گالیاں نہیں بکتے، بد اخلاقی نہیں کرتے، دنگا فساد نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ کہتے اچھا بھائی السلام علیکم، تو وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے، شب و روز گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، اخلاقیات سے سکھائی ہیں، ہمیں اس کے تحت اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی میں خیر ہے۔ اگر اس کی مخالفت کریں گے دنیا میں بھی الجھ جائیں گے اور آخرت میں بھی پھنس جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔